ایک مرتبہ سمود اور سبز گہری جھیلوں سے گھری ایک وادی میں ایک عظیم سلطنت پر ایک عقل مند اور بہادر بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت نیک اور سچا تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت اور منفرد صلاحیتوں کی حامل تھی۔ شہزادی کا نام شہزادی ٹیرینا تھا۔ شہزادی ٹیرینا ایک منفرد اور غیر معمولی شہزادی تھی۔ جس چیز نے اسے باقی شاہی باشندوں سے الگ کیا وہ اس کی دلچسپ صلاحیت تھی۔ ٹیرینا کے دن محل کے آس پاس کے دلکش باغ کی کھود سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا جنگل کی مخلوق سے خاص تعلق تھا اور وہ پرندوں، تتلیوں اور خرگوشوں کے ساتھ بات چیت میں گھنٹوں گزارتی تھی۔ ایک شام جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو گزرتے گزرتے وہ جنگل کے گہرے حصے میں داخل ہو گئی۔ وہاں اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا جو اصل میں ایک جادوگرنی تھی، جو اپنے جادو کا چلہ کاٹنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی کی دخل اندازی سے جادوگرنی کا چلہ ٹوٹ گیا اور وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے غصے سے شہزادی کو گھورا اور شہزادی پر چلانے لگی۔ شہزادی کی دخل اندازی کی وجہ سے جادوگرنی کا بہت پرانا جادو جو وہ بہت عرصے سے سیکھ رہی تھی اس میں خلل واقع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جادوگرنی بہت زیادہ غصے میں تھی۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن جادوگرنی نے غصے سے شہزادی کو گھورا اور شہزادی کو اپنے جادو کے زور سے ایک کچھوے میں تبدیل کر دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی جب محل میں پہنچی تو وہ شہزادی کے بجائے ایک کچھوے میں بدل چکی تھی۔ بادشاہ شہزادی کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور افسردہ تھا۔ بادشاہ نے بہت سے جادوگروں کو بلایا لیکن کوئی بھی اس جادو کا توڑ نہ کر سکا۔ مجبوراً شہزادی کو اسی کچھوا خول کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑی، لیکن شہزادی نے ہمت نہیں ہاری اور اس کچھوے خول کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک دن ایڈن نامی ایک خوبصورت شہزادہ سلطنت میں پہنچا۔ وہ ایک افسانوی نمونے کی تلاش میں تھا جس میں اس جادو کو توڑنے کی چابی تھی جو اس کی اپنی سرزمین پر پڑی تھی۔ جس لمحے ایڈن نے ٹیرینا پر نگاہ ڈالی وہ اس کے فضل اور انفرادیت سے متاثر ہوا۔ شہزادہ جادو میں مہارت رکھتا تھا لیکن اس کے ملک پر بھی ایک ایسا جادو کیا گیا تھا جس کا توڑ وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اس لیے وہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک سفر پر نکلا تھا تاکہ وہ اس جادو کا توڑ تلاش کر سکے جس کا شکار اس کے اپنے ملک کے باشندے تھے۔ شہزادی ٹیرینا نے شہزادہ ایڈن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ دونوں قدیم جنگل کی طرف اس جادو کا توڑ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک شام جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو وہ چمکتے پھولوں سے گھرے ایک پرسرار تالاب سے ٹھوکر کھا گئے۔ وہ ایک جادوئی تالاب تھا اور وہ دونوں جو اس جادو کا شکار تھے ان دونوں کا علاج اسی تالاب میں تھا۔ شہزادہ تالاب میں اترا اور آخر اس نے وہ جادوئی پھول تلاش کر لیا جس کے ذریعے اس بادشاہی پر کیے گئے جادو کا توڑ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک جادوئی تالاب تھا جس کی حفاظت خوفناک سانپ کرتے تھے، لیکن شہزادہ چونکا جادو جانتا تھا اس لیے اس نے اپنے جادو کے ذریعے ان جادوئی سانپوں کو ہلاک کر دیا اور اس جادوئی تالاب کا پانی ایک بوتل میں بھر لیا۔ جیسے ہی وہ پانی اس نے شہزادی ٹیرینا پر ڈالا، شہزادی واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ شہزادی ٹیرینا جب شہزادے کے ساتھ محل میں پہنچی تو بادشاہ بھی شہزادی کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ شہزادہ ایڈن نے بادشاہ کے سامنے شہزادی ٹیرینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے بادشاہ نے بخوشی قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ شادی کے بعد شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ اپنے ملک پر کیے گئے جادو توڑ سکے اور اپنے ملک کے باشندوں کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لا سکے۔